فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد پنجم، مفسر ہیں مولانا محسن علی نجفی صاحب، سورہ نور۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، اس صورت میں اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر آیت: قذف کا مرتکب ہونے کے بعد جو لوگ توبہ کرتے ہیں وہ فاسق نہیں رہتے، ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الکافی کی حدیث ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس سے گناہ سرزد ہوا ہی نہیں۔ اور یہ حدیث سورہ الکافی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 435 پہ موجود ہے۔ کیا یہ استثناء سابقہ جملے یعنی عدم قبول شہادت کی طرف بھی سرایت کرے گا؟ یہاں ایک اصول فقہ کی بحث ہے جو ہماری تفسیری دائرہ بحث سے خارج ہے، تاہم ایک مختصر اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ بحث یہ ہے کہ اگر متعدد جملوں کے بعد ایک استثناء آ جائے تو یہ استثناء صرف آخری جملے کی طرف جائے گا یا سب جملوں کی طرف؟ مثلاً یہ حکم مل جائے علماء کا احترام کرو، فقراء کی کمک کرو، سوائے ان لوگوں کے جو سیاسی ہیں، تو یہ استثناء آخری جملے فقراء کے ساتھ مخصوص ہے یا دونوں جملوں کے ساتھ؟ زیر بحث آیت میں توبہ کرنے والوں کا استثناء آخری جملہ فاسقون کے ساتھ مختص ہے یا دونوں جملوں سے استثناء ہے؟ اگر صرف آخری جملے کے ساتھ مختص ہو تو ان قذف کرنے والوں کی شہادت ناقابل قبول ہوگی، اور اگر دونوں جملوں کے ساتھ ہے تو توبہ کے بعد ان کی شہادت قبول ہو جائے گی۔ زیادہ مورد قبول موقف یہ ہے کہ آخری جملے سے تو یقیناً استثناء ہو جائے گا، اس کے بعد دوسرے جملوں سے استثناء و عدم استثناء قرائن پر موقوف ہے۔ اگر کوئی قرینہ نہیں تو صرف آخری جملے سے استثناء سمجھا جائے گا۔ چنانچہ اس آیت میں یہ قرینہ سمجھا جاتا ہے کہ جب توبہ کے بعد فاسق نہ رہے تو غیر فاسق کی شہادت قبول ہو جائے گی، لہٰذا یہ استثناء دونوں جملوں کی طرف جائے گا۔ واضح رہے کہ استثناء پہلے حکم یعنی قذف کی سزا سے متعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا تعلق مغذوف سے ہے جس میں توبہ مؤثر نہیں ہے۔ توبہ ان باتوں سے متعلق ہوتی ہے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ چنانچہ مغذوف اگر معاف کر دے تو حد ساقط ہے، معاف کرنے کے بعد مغذوف دوبارہ حد کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ سابقہ آیت میں غیروں پر الزام کا حکم بیان ہوا۔ اس آیت میں انسان اگر اپنی زوجہ پر زنا کا الزام لگاتا ہے تو اس کا حکم بیان ہوا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ انصاری نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اگر میں اپنے گھر میں یہ معاملہ خود دیکھ لوں تو کیا میں 4 گواہوں کو لے کر آؤں؟ تب تک یہ فارغ ہو کر چلا جائے گا۔ اگر میں اس واقعے کو بیان کروں تو کیا میں اپنی پیٹھ پر 80 تازیانے کھاؤں؟ اسی اثنا میں حلال بن امیہ حاضر ہوا اور کہا، میں نے ایک شخص کو اپنی عورت کے ساتھ دیکھا۔ حضور کے چہرے پر کراہیت کے آثار نمودار ہوئے تو ہلال نے کہا، اللہ جانتا ہے میں سچا ہوں، اللہ تعالیٰ کوئی حل نازل فرمائے گا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر اپنی زوجہ پر زنا کا الزام لگائے اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو وہ 4 گواہ پیش کرنے کی جگہ 4 مرتبہ یہ کہے کہ میں اللہ کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کہا وہ سچا ہے، اور 4 مرتبہ اس عبارت کو دہرانے سے اپنی زوجہ پر زنا کے الزام میں قذف کی سزا سے بری ہو جائے گا۔ 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گا کہ اگر وہ اس الزام میں جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور عورت سے سزا اس صورت میں ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچا ہے۔ تفسیر آیت: عورت سے زنا کی سزا اس وقت ٹل جائے گی کہ اگر عورت 4 مرتبہ یہ کہے کہ میں اللہ کے ساتھ گواہی دیتی ہوں کہ شوہر اپنے الزام میں جھوٹا ہے۔ 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر شوہر سچا ہے تو اللہ کا غضب ہو اس پر۔ اس عمل کو فقہی اصطلاح میں لعن کہتے ہیں۔ اگر زن اور شوہر ان طریقے سے لعن کریں تو یہ عورت اس مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ لعن کی شرائط: نمبر 1، لعن کی طرفین کا مکلف ہونا شرط ہے، یعنی بالغ اور عاقل ہونا۔ نمبر 2، عورت گونگی بہری نہ ہو۔ نمبر 3، عورت کے ساتھ ہم بستری ہو چکی ہو۔ نمبر 4، صیغہ لعن میں شہادت دیتا ہوں یا دیتی ہوں کا تلفظ ہو۔ نمبر 5 ہے صیغہ تلفظ کے وقت دونوں کھڑے ہوں۔ نمبر 6 ہے ابتدا شوہر کی طرف سے ہو، اس عورت کا تعین کرے جس کا لعن کرنا مقصود ہو۔ نمبر 7 ہے صیغہ لعن عربی میں جاری کریں، اگر ممکن نہیں تو غیر عربی میں بیان ہو سکتا ہے۔ نمبر 8 ہے حاکم شرع کے سامنے لعن ہو، یعنی شرعی عدالت میں لعن کریں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل ہو اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہیں اس سے خلاصی نہ ملتی، اور یہ کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے۔ تفسیر آیت: اگر قانون لعن کے ذریعے اللہ نے تمہیں تحفظ نہ دیا ہوتا تو یہ بات شوہر کے لیے ناقابل حل ہوتی کہ ایک طرف اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی زوجہ کی بے عفتی کا مشاہدہ کیا، دوسری طرف اگر اس بات کا اظہار کرے تو الٹا تازیانے پڑ جاتے ہیں، اور اگر مرد کی گواہی کو ثبوت زنا کے لیے کافی سمجھا جاتا تو مردوں کے لیے اپنی عورت کو مورد الزام ٹھہرانے کا ایک بہت بڑا بہانہ ہاتھ آ جاتا۔ اس لیے ایسا قانون وضع فرمایا کہ غیرت اور حمیت کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں اور دنیاوی اعتبار سے عار و ننگ سے بچ جائیں۔ واقع میں اگرچہ ایک سچا اور دوسرا جھوٹا ہے، تاہم کون سچا اور کون جھوٹا ہے پردہ رہ جائے۔ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ جو لوگ بہتان باندھ لائے وہ یقیناً تمہارا ہی ایک دھڑا ہے، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس نے جتنا گناہ کمایا اس کے لیے اتنا ہی حصہ ہے، اور ان میں سے جس نے بڑا حصہ لیا ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تفسیر آیت:
یہ واقعہ کسی زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ زوجہ ماریہ قطبیہ ہیں۔ مشہور ہے کہ یہ واقعہ بی بی عائشہ سے متعلق ہے۔ واقعے کی راوی خود بی بی عائشہ ہیں۔ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر نکلتے تو اپنی زوجات میں سے قرے کے ذریعے ایک کا انتخاب کر کے اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ ایک غزوے کے موقع پر قرے میرا نام نکلا۔ یہ واقعہ حکم حجاب نازل ہونے کے بعد کا تھا۔ مجھے اپنے عہدے میں بٹھایا جاتا تھا۔ واپسی پر جب مدینے کے نزدیک پہنچے تو رات کو چلنے کا اعلان ہوا تو میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے لشکر سے دور نکل گئی۔ جب میں واپس آئی تو پتہ چلا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ میں اس ہار کو تلاش کرنے میں لگ گئی۔ ادھر قافلے والوں نے میرے عہدے کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا۔ ان کا خیال تھا کہ میں عہدے کے اندر موجود ہوں۔ اس زمانے میں عورتیں غذا کی کمی کی وجہ سے ہلکی ہوتی تھی، اس لیے انہیں محسوس نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں۔ جب میں واپس پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں اپنی چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی اور سوچ لیا کہ جب انہیں عہدے میں نہیں پائیں گے تو خود ہی تلاش کر کے آ جائیں گے۔ اتنے میں مجھے نیند آ گئی۔ صبح کے وقت صفوان بن معطل سلمہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا، چونکہ حجاب کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے کئی بار دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے اپنا اونٹ میرے پاس بٹھایا۔ دوپہر کے قریب ہم نے لشکر کو جا لیا۔ اس پر کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ پر بہتان تراشنا شروع کیا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد شہر میں اس بہتان کی خبریں ہر طرف پھیل گئیں۔ نمبر 1، جن لوگوں نے یہ بہتان گھڑا ہے وہ خود تمہارے اندر کا ایک ٹولہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا افق یعنی بہتان کے مرتکب ایک نہیں کئی افراد تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کے اندر موجود لوگ ہیں۔ اصحاب افق یعنی بہتان کا چرچا کرنے والے لوگ تھے۔ بی بی عائشہ کے خلاف تہمت لگانے والے افراد کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں نمبر 1 عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا۔ نمبر 2 زید بن رافع جو قابل قدر شخصیت کا مالک نہ تھا۔ نمبر 3 مصطح بن اساسہ سابقین اولین اور بدری ہیں۔ حضرت ابوبکر کی خالہ کا بیٹا یتیم ہونے کی وجہ سے نہایت محتاج تھا۔ حضرت ابوبکر اس کی ہمیشہ کمک کرتے تھے۔ واقعہ افق میں ملوث ہونے کی وجہ سے حضرت ابوبکر نے اس کی کمک بند کر دی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت جو ہے دارالمنشور میں موجود ہے اور آیت ہے سورہ نور کی 22 اور 23 کی ذیل میں۔ تم میں سے جو لوگ احسان کرنے والے اور مال و دولت میں وسعت والے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ ہم نے پیش کیا۔ نمبر 4 ہے کہ حسان بن ثابت شاعر رسول یہ بھی بدری ہیں۔ نمبر 5 حمنہ بنت جہش حضرت زینب بنت جہش زوجہ رسول کی بہن۔ کشاف نے ان افراد کے ذکر کے بعد کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے ان افراد کی مدد کی یعنی ان تہمت میں مدد کی لیکن کسی اور کا نام نہیں ملتا۔ مصادر میں آیا ہے کہ ان میں سے صرف آخری 3 افراد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قذف کی حد جاری فرمائی، پہلے 2 پر حد جاری نہیں فرمائی۔ نمبر 2 اس واقعے میں شر کا پہلو صرف چند افراد تک محدود تھا، باقی کل امت کے لیے اس قسم کے واقعات میں خیر کا پہلو زیادہ ہے، اس لیے مومنین سے خطاب فرمایا۔ خیر کا پہلو یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات میں اور وہ بھی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ سے مربوط ہوں۔ ایک طریقہ سامنے آتا ہے کہ اس کا کسی طرح سامنا کرنا چاہیے، چنانچہ اس تہمت پر 1 ماہ تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا، نہ کوئی جذباتی رد عمل دیکھنے میں آیا، نہ کسی قسم کا انتقامی قدم اٹھایا جاتا ہے۔ دوسری طرف اس واقعے کی وجہ سے ایک قانون اور اخلاقی ضابطہ حیات وجود میں آیا اور ان 10 آیات میں وہ اخلاقی اور شرعی نکات بیان فرمائے جن کا اظہار ایسے واقعات میں اسلامی معاشرے کو چاہیے۔ نمبر 3 جس نے جتنا حصہ لیا اتنا گناہ اس کے ذمے ہے۔ اس واقعے میں موجود شر کے پہلو کا ذکر ہے جو چند افراد تک محدود ہے۔
نمبر 4، جس نے اس بہتان تراشی میں بڑا حصہ اپنے ذمے لیا، یعنی اس بہتان کو اٹھانے میں سب سے زیادہ جس نے کردار ادا کیا، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ بہت سے اہل سنت کے مصادر میں آیا ہے کہ اس سے مراد عبداللہ بن ابی ہیں۔ بعض نے حسان بن ثابت کو اس کا مصداق قرار دیا، لیکن اکثر نے اسے رد کیا۔ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور مومنہ عورتوں نے اپنے دلوں میں نیک گمان کیوں نہ کیا، اور کیوں نہیں کہا کہ یہ سرئی بہتان ہے۔ تفسیر آیت۔ ان آیات میں اس قسم کی بہتان بازی کی صورت میں سننے اور بہتان لگانے والے دونوں کے لیے ہدایات ہیں۔ نمبر 1، اس قسم کا بہتان سننے کی صورت میں مومنین اور مومنات کو چاہیے تھا کہ ایک گمان کریں اور اسے کھلا بہتان قرار دیں۔ ان کی 3 تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، بے انفسہم سے مراد فی بے انفسہم ہو سکتا ہے، تم نے اپنے دلوں میں نیک گمان کیوں نہ کیا۔ نمبر 2، تم نے اپنی ملت اپنے معاشرے کے لوگوں سے نیک گمان کیوں نہ کیا، جیسا کہ سورہ الحجرات میں فرمایا۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے، اور تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ اور سورہ نور کی آیت نمبر 61 میں ارشاد ہے، اور جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام کیا کرو۔ نمبر 4 ہے کہ تم نے خود اپنے بارے میں نیک گمان کیوں نہ کیا۔ اگر خود تمہارے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا تو تم المومنین کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ یہ کیوں نہیں سوچا کہ کیا انسان اپنی ماں کے بارے میں اس قسم کی بات سوچ سکتا ہے؟ اہم نکات۔ نمبر 1، کسی پر بہتان کی بات سن کر نیک گمان کرنا چاہیے، نہ کہ بدگمانی۔ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ وہ لوگ اس بات پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اب چونکہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں لہٰذا وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ تفسیر آیات۔ وہ اپنے اس الزام پر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اللہ کی شریعت اور قانون میں وہ جھوٹے ہیں۔ اس صورت میں بھی 4 گواہ پیش کرنا پڑتے ہیں جہاں الزام لگانے والا مدعی ہو کہ اس نے خود اس عمل زشت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جبکہ اس واقعے میں ایسا بھی نہ تھا کہ کسی نے مشاہدے کا دعویٰ کیا ہو۔ اس آیت میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ اس قسم کے بہتان کی صورت میں اسے رد نہ کرنا اور اس کی تکذیب نہ کرنا خود ایک قابل سرزنش عمل ہے۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں کا تم نے چرچا کیا تھا ان کے سبب تم پر بڑا عذاب آ جاتا۔ تفسیر آیت۔ اور تم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو نہ تمہیں دنیا میں مہلت ملتی نہ آخرت میں مغفرت۔ یہ اللہ ہے جس نے تمہیں مہلت دی کہ توبہ کر سکو اور اپنے گناہ کو مٹا سکو، ورنہ اس جرم پر دنیا ہی میں عذاب نازل ہونا تھا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، الزام کو ثابت نہ کر سکے وہ قانون الہی میں جھوٹا ہے۔ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ جب تم اس جھوٹی خبر کو اپنی زبانوں پر لیتے جا رہے تھے اور تم اپنے منہ سے جو کچھ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، اور تم اسے ایک معمولی بات خیال کر رہے تھے جبکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی بات ہے۔ تفسیر آیت۔ نمبر 1، اس وقت تم عذاب عظیم سے دوچار ہو جاتے جب تم اس تہمت کو زبان زد عام کر رہے تھے اور کسی علمی سند کے بغیر صرف وہم و گمان پر اس بہتان کو رواج دے رہے تھے۔ نمبر 2،
اور ساتھ اس عظیم گناہ کے بارے میں تمہیں احساس گناہ بھی نہ تھا اور اسے معمولی سمجھ رہے تھے۔ اول تو کسی بھی مومن کے خلاف بہتان لگانا گناہ ہے۔ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا خود اپنی جگہ قابل سرزنش گناہ ہے اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 3 ہے جبکہ یہاں ناروا نسبت کا تعلق ام المومنین سے ہے اور اس سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اندھوناک ہوتا ہے اور رسالت بھی متاثر ہوتی ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، کسی پر بہتان لگا کر اس کا وقار مجروح کرنا عظیم گناہ ہے۔ ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو کیوں نہ کہا ہمیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی، خدایا تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ تفسیر آیت: یہ اخلاق و سیرت کی ایک تعلیم ہے کہ ایسے بہتان اور ناروا نسبتوں کے موقع پر کیا رد عمل اختیار کرنا چاہیے۔ وہ یہ کہ ایسی باتیں جب سنی جاتی ہیں تو ان باتوں کو اپنی زبان پر نہیں دہرانا چاہیے۔ بہتان عظیم ہے، اسے دہرانے کی جگہ اس کی تکذیب کرنا چاہیے۔ اہم نکات: نمبر 1، کسی پر الزام کی باتیں سن لی جائیں تو اسے زبان سے دہرانا نہیں چاہیے۔ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی بھی ایسے کام کا اعادہ نہ کرنا، اور اللہ آیات تمہارے لیے بیان کرتا ہے اور اللہ بڑا جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تفسیر آیت: نمبر 1، اللہ نصیحت فرماتا ہے کہ آئندہ تم ہرگز اس قسم کی حرکتوں کا ارتکاب نہ کرنا۔ اس جیسے بہتان کا اعادہ نہ کرنا سے مراد بظاہر یہ ہے کہ اس قسم کا بہتان جس کا تعلق ازواج رسول سے ہو اور ممکن ہے مطلق زنا کا بہتان میں شامل ہے۔ نمبر 2، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس نصیحت کے بعد حکم خدا کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ایمان کے درمیان بے حیائی پھیلے اہل ایمان کے درمیان بے حیائی پھیلے، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ یقیناً جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم پر فوری عذاب آ جاتا، اور یہ کہ اللہ بڑا شفیق مہربان ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، جنہیں یہ بات پسند ہو اور چاہتے ہوں کہ اہل ایمان کے درمیان فحش عام ہو اور پھیلے، اس پر اگرچہ سیاق آیت میں قذف کا ذکر ہے، تاہم اطلاق میں فحش پھیلانے کی تمام صورتیں شامل ہیں۔ خود بہتان پھیلانا، بدکاری کے مراکز قائم کرنا اور فحش فلموں کے ذریعے اس کی سوچ کو پھیلانا خود عمل بد کے پھیلنے کا محرک بن جاتے ہیں۔ ہر اس عمل یا اس قول کو کہتے ہیں جس کی قباحت معمول سے زیادہ ہو۔ نمبر 2، اللہ ان پھیلانے والوں کو جانتا ہے، تم نہیں جانتے، یا یہ معنی ہو کہ اللہ ان لوگوں کی عاقبت کو جانتا ہے، تم نہیں۔ نمبر 3، اللہ اپنے اس فضل اور احسان کا مقرر ذکر فرماتا ہے جس کے تحت ان فحش پھیلانے والوں کو بھی مہلت ملتی ہے اور توبہ کرنے والوں کا موقع دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، اور یہ حدیث ہے الکافی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 356 میں، جو کسی فحش کو پھیلائے اور اس پر عمل کرنے کی طرح ہے،
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی فحاشی کو پھیلائے اور وہ اس پر عمل کرنے کی طرح ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، جو کوئی کسی مومن کے بارے میں وہ بات جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی ہے دوسروں کو بتا دیا کرے، وہ اس آیت میں شامل ہے۔ اور یہ حدیث ہے الکافی کی جلد نمبر 2 میں اور صفحہ نمبر 357 پر۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء واللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے ایک شخص بھی کبھی پاک نہ ہوتا، مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ اس جملے کی تشریح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں ہو چکی ہے۔ نمبر 2، اللہ کا فضل و کرم تمہارے شامل حال نہ ہوتا تو تمہیں مہلت نہ ملتی، جرم سرزد ہوتے ہی عذاب تمہیں آ لیتا، پھر تمہیں توبہ کرنے اور اپنے آپ کو اس آلودگی سے پاک کرنے کا بھی موقع نہ ملتا۔ نمبر 3، پاکیزہ کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کا یہ فضل و کرم اندھی بانٹ نہیں ہے کہ ہر کس و ناکس کو نصیب ہو جائے، بلکہ یہ فضل اس شخص کے لیے ہے جو من یشاء کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، اس میں وہ داخل ہو سکتا ہے جو اس کا اہل ہے۔ نمبر 4، اللہ دلوں کی آواز کو سنتا اور اس بات کا علم رکھتا ہے کہ کون اہل ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم میں سے جو لوگ احسان کرنے والے اور مال و دولت میں وسعت والے ہیں، وہ قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں کو کچھ دینے سے دریغ نہ کریں، اور انہیں عفو اور درگزر سے کام لینا چاہیے۔ کیا تم خود یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ اہل سنت کے مصادر میں آیا ہے کہ یہ آیت مصطح بن اثاثہ کے بارے میں نازل ہوئی، جس کی حضرت ابوبکر نے واقع افق کے بعد کمک بند کر دی تھی۔ ابن عباس کی روایت کے مطابق یہ آیت اصحاب کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جس نے واقع افق کے بعد اس میں ملوث ایک شخص کی کمک بند کر دی تھی، اور یہ حدیث مجموع البیان میں۔ نمبر 2 سے مراد مال و دولت والے، اور اس سے مراد رزق میں وسعت والے ہیں۔ مالداروں اور وسعت رکھنے والوں کی قرابت داروں، مساکین اور مہاجرین کی کمک کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان سے رنجش ہے تو معاف کرنا چاہیے، اگرچہ سبب نزول آیت ایک واقعہ ہے، لیکن اسی واقعے کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ اس میں تمام اہل دولت، قرابت دار، مساکین اور راہ خدا میں اپنے وطن سے دور ہونے والے سب شامل ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، بعض اوقات اگرچہ تلخی اور رنجش پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن ان سے قانون سازی کے لیے راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ قانون اور نظام حیات خیر ہے۔ نمبر 2، فحاشی، خواہ اس کا تعلق قول سے ہو یا عمل سے، پھیلانا عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ جو لوگ بے خبر پاک دامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔
تفسیر آیت ہے سبب نزول خواہ خاص ہو تعبیر عام ہے۔ ہر اس عورت پر بہتان لگانے کی صورت میں جس میں 3 اوصاف موجود ہیں، پاک دامنی، بے خبری اور ایمان، ایسی عورت پر بہتان عائد کرنا موجب لعنت ہے۔ پاک دامن عورت پر زنا کا الزام عائد کرنا 7 تباہ کن گناہوں میں شامل ہے۔ حدیث میں آیا ہے بڑے تباہ کن گناہ 7 ہیں: جان بوجھ کر مومن کو قتل کرنا، پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگانا، جنگ سے فرار کرنا، اسلامی تہذیب کے بعد دوبارہ غیر مہذب ہو جانا، یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھانا، ثبوت کے بعد سود کھانا۔ اس خاتون کو کہتے ہیں جو بے عفتی کے امور سے ناشنا ہے، بدچلنی کا اسے پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، بدچلنی کا اسے پتہ نہیں کہ کیا ہوتی ہے۔ اور یہ حدیث ہے الکافی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 277 پر۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان سب اعمال کی گواہی دیں گے جو یہ کرتے رہتے ہیں۔ تفسیر آیت: قیامت کے دن انسانی جسم کے وہ اعضاء جو کسی جرم میں استعمال ہوئے ہوں گے پیش کیے جائیں گے۔ انسان کا مادی وجود دنیا میں ہر 6 سال میں بدل جاتا ہے، تو قیامت کے دن ان بدلنے والے موجودات کو حاضر کیا جائے گا اور وہ اس جرم کی گواہی دیں گے جن کے انجام دینے میں ان اعضاء کا استعمال کیا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے ان اعضاء سے جرم سرزد ہوتے ہوئے دکھایا جائے، چنانچہ دوسری جگہ فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 میں، اس دن ہر شخص اپنا نیک عمل حاضر پائے گا، اسی طرح ہر برا عمل بھی۔ سورہ طارق کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے اس روز تمام راز فاش ہو جائیں گے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خود عمل دکھایا جائے گا۔ اس طرح سورہ زلزلہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے کہ شاہد ہے کہ خود عمل میں دکھایا جائے گا۔ لہٰذا اس آیت میں زبان، ہاتھ اور پاؤں کی شہادت سے مراد عملی شہادت ہو سکتی ہے۔ اس پر شاہد یہ آیت بھی ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 65۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیتے ہیں اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کے بارے میں جو کچھ وہ کرتے رہتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ اس دن اللہ ان کا حقیقی بدلہ پورا کرے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1: قیامت کے دن اللہ ہر ایک کو اس کا حقیقی اور واقعی بدلہ دے گا، یعنی یہاں سے معلوم ہوا کہ جزا سزا قراردادی نہیں ہے، کسی کی طرف سے مقرر کرنے پر تقرر ہوتی ہے، بلکہ جزا اور سزا ایک امر واقعی ہے جو انسانی عمل پر مرتب ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا میں بہت سے فزیکل مسائل ایسے ہیں کہ انسانی عمل پر خود بخود مرتب ہوتے ہیں، مثلاً صحت کے مسائل ایسے نہیں ہیں کہ کسی کی طرف سے تجویز ہونے پر مقرر ہوئے ہوں، بلکہ انسانی عمل پر خود بخود مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 2، قیامت کے دن جب انسان واقع بینی کے عالم میں ہوگا تو اسے جہاں اپنے اعمال کا حقیقی بدلہ نظر آئے گا وہاں تمام حقائق کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 22 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک تو جس چیز سے غافل تھا چنانچہ ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے، لہٰذا آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ ان حقائق میں سب سے اہم معرفت الہی ہوگی جو انتہائی ظہور کی وجہ سے پوشیدہ تھی۔ دنیا میں ہر چیز اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے، روشنی تاریکی سے، ظلم عدل سے اللہ تعالیٰ کی کوئی ضد نہیں ہے، لہٰذا اللہ کا ظہور سب سے زیادہ ہے۔ انتہائی ظہور کی وجہ سے پردہ
پردہ خفا میں تھا، آخرت کے دن اللہ کی معرفت کامل ہو جائے گی۔ اہم نکات: نمبر 1،